جب نوح علیہ السلام کشتی کو تعمیر کر رہے تھے تو ایک مومنہ بڑھیا بار بار نوح علیہ السلام کے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ اللہ کے نبی کیا آج کشتی میں سوار ہونا ہے؟ آپ فرماتے کہ نہیں مائی آج نہیں، میں تجھے بتاؤں گا۔ 2-4 روز کے بعد پھر واپس آتی اور آ کر کہتی اے اللہ کے نبی کیا آج کشتی میں سوار ہونا ہے؟ آپ فرماتے نہیں مائی آج بھی نہیں، میں تجھے بتاؤں گا۔ وہ بار بار آتی جاتی رہی۔ اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی تو پریشان نہ ہو، جب اللہ کا عذاب آنے والا ہوگا، جب میں کشتی میں لوگوں کو سوار کرنے لگوں گا تو اس وقت تجھے اطلاع کر دی جائے گی، میں تجھے بلا لوں گا، اس وقت تو چلی آنا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے وعدہ فرما لیا، وہ بڑھیا چلی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم آیا، نوح علیہ السلام نے اپنے تمام کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو کشتی میں سوار کر لیا۔ آپ کے دل سے اس بڑھیا کا خیال جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آیا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، سوائے کشتی کے پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے فضل و کرم سے 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، نوح علیہ السلام اپنے امتیوں کے ساتھ کشتی سے باہر اترتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے زمین کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آپ ٹہلتے ٹہلتے ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا یوں تو پوری دنیا تباہ برباد ہو چکی تھی، لیکن اس زمین پر اب بھی ایک جھوپڑی ایسی موجود تھی جو بالکل صحیح سلامت تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے اس جھوپڑی کو دیکھا، آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ جس عذاب کی وجہ سے پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا، سب کچھ ہلاک ہو گیا، آخر یہ جھوپڑی کیسے بچ گئی؟ آپ قریب گئے تو آپ نے جا کر دیکھا کہ اس جھوپڑی کے اندر وہی بڑھیا جو آپ کا کلمہ پڑھنے والی تھی، اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے اسے دیکھا تو آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے سلام کیا، بڑھیا نے سلام کا جواب دیا اور عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی کیا اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ کیا آپ مجھے بلانے کے لیے آئے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں مائی اللہ کا عذاب آیا، چلا بھی گیا، میں حیران ہوں دیکھ کر، کیا تجھے اللہ کے عذاب کی خبر تک نہ ہوئی؟ وہ بڑھیا کہتی ہے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا عذاب کب آیا کب گیا مجھے خبر ہی نہیں، مجھے تو بس اتنا پتا ہے چند روز پہلے بجلی کڑکی تھی اور کچھ پانی کی فوہار پڑی تھی، علاوہ اس کے عذاب کب آیا میں تو اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام جب سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، واقعی حیرت کی بات تھی، وہ عذاب جس عذاب میں نوح علیہ السلام کا اپنا نافرمان و کافر بیٹا خود بچ نہ سکا، اللہ نے ایسے عذاب میں اس عبادت گزار نیک اور مومنہ بڑھیا کی حفاظت کی، اور یہ نہ کہ صرف اللہ نے اس بوڑھی عورت کی حفاظت کی بلکہ اس کا گھر بھی صحیح سلامت رہا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی وہ نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، دوسری چیز یہ تھی وہ نوح علیہ السلام کے بھروسے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور تیسری چیز یہ تھی وہ نوح علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرتی تھی، اور چوتھی چیز یہ تھی نوح علیہ السلام نے جس رب کا کلمہ پڑھا دیا تھا وہ عورت دن رات اسی رب کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ایسے میں بھلا بتائیے اللہ تعالیٰ اس عورت پر کیسے اپنا عذاب نازل کر سکتا تھا جس عذاب میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی؟ اللہ نے ایسے عالم میں بھی اس عبادت گزار مومنہ بڑھیا کی حفاظت کی۔ ہمارے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے ہم اور آپ بھی اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اگر چاہتے ہو اللہ ایسے دور میں بھی ہمیں عزت عطا کرے، اللہ کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا حفظ و امان عطا کرے، تو صرف ایک کام کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، فرما برداری بھی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچا کر ان کی رضا والے کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔